اس کی کتاب، اس کے تمام موالد قرآن کریم دا 26واں پارہ سورہ قاف، سورہ قاف دا تیسرا رکوع آیت نمبر 36 جو تلاوت کی گئی، اس کے بعد آیت نمبر 37 انشاءاللہ سمجھ رہے ہیں۔ اس مقام کے خالق کائنات انسان کی تربیت کے واسطے سابقہ وہ قوما جو باوجہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کے صفحہ ہستی تو مٹا دیتی ہیں دنیا انہوں کا احوال مختصر سے فرمایا۔ نبی کائنات ارشاد فرمایا محبوب انہوں نے فرما دیو وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، تاڑے تو پہلا ایک نہیں دو نہیں بے شمار قومہ جنی اثر انہوں نے صفحہ ہستی تو مٹا دیتا، جیسا کہ قرآن کریم نے درد کائنات فرمایا قل محبوب فرما دی کی قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ابو بن فرماؤ ذرا زمین کے اوپر سیر تے کرو، زمین کے اوپر چل پھر کے دیکھن اے بڑے بڑے ٹیلے اور ٹبے جو نظر آتے ہیں نا پہ یہ بڑے بڑے شہر آباد سن، لیکن اج انہاں شہراں کا کوئی نام و نشان نہیں، وہ اج ویران ٹبا بنیا ہے، ٹیلا بنیا ہے۔ اللہ رب کریم نے شرف فرمایا کہ میرے محبوب نے فرماؤ وہ کوئی کمزور لوگ نہیں سن، کی سنو ہم اشد منہم بطشا، وہ طاقت دے حوالہ دے نال تواڈے نالوں بہت ڈھیر طاقتور سن۔ دیکھو قوم سمود دیکھو اسی تے مٹی دے گھر بنا دیو، بڑا ہو گیا اٹھا دے بنا لے، انہاں دے جڑے مکانات سن جتھے وہ آباد سن جتھے وہ رہندے سن انہاں نے پہاڑاں کو تراش کے نا، بات سمجھ آ رہی ہے، پہاڑاں کو تراش کے تو پھر انہوں نے اپنے گھر بنائے بس کتنے مضبوط ہوں گے۔ اللہ کیا جب اللہ عز و جل کی طرف قوم کے اوپر عذاب مسلط فرمایا گیا تو بڑے بڑے طاقت والے بڑے بڑے مضبوط محلات والے وہ اللہ کے عذاب تو بچ سکے ہرگز نہیں۔ قوم عاد جس کا تذکرہ قرآن کریم میں متعدد مقامات میں موجود ہے، قوم عاد اس قدر انہوں نے تراز قد نہیں اور طاقتور نہیں، قدی لمبے نہیں، انہوں نے طاقت دا اندازہ تسی اس بات کو لگا سکتے ہو کہ اگر وہ پہاڑ کے اوپر پتھر کے اوپر اپنا پاؤں مار دے سن تو انہوں نے پاؤں پتھر کے اندر دھنس جاتے سن، اس طرح تازہ ریت اتاری ہوئی نا، سادی مثال اس کا سمجھ آ گئے، ٹرالی ریت کی اتاری ہوئی نا تسی وہ جب پاؤں رکھو پاؤں دھنس جاتا ہے نا نیچے، ان جو جب پتھر کے اوپر پاؤں مار دے سن تو انہوں نے پاؤں پتھر کے اندر دھنس جاتے سن، لیکن کیا اتنی طاقت ہونے کے باوجود جب اللہ عز و جل کی طرف عذاب آیا تو انہوں کی طاقت اللہ کے عذاب کو انہوں نے بچا سکی نہیں، اس نے رب کریم نے شاہ فرمایا انہوں نے صفحہ ہستی تو مٹا دی، حالانکہ انہوں کی طاقت اتنی زیادہ ہے تو عذاب کیڑا انہوں نے پہ دیا ہوا دا۔ جب حضرت ہود علیہ نبی علیہ السلام قوم عاد کو فرمایا اللہ کے جو ڈرو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم والو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں دے،
معبود حقیقی صرف اللہ نے، اس اللہ وحدہ لا شریک من لو تو انی رسول، میں اس کا رسول ہوں، میں اس خود نہیں آیا بلکہ میں بھیجا گیا ہوں، میری بات پہ یقین کر لو۔ قوم نے کیا حود علیہ السلام اگر یہ واضح نصیحت کا سلسلہ بند نہ کیتا تو اسی دنوں قتل کر دیں گا۔ جب قوم نے قتل کی دھمکی لگائی نا تو پھر رب کائنات کی طرف حکم آ گیا کہ میرے پیغمبر میں جو تیری حفاظت کرنے واسطے کافی ہوں، سب پریشان نہیں ہونا، انہوں نے سنا دیو فلاں وقت تک اگر تسا توبہ نہ کیتی، اپنی اصلاح نہ کیتی تو تاڑی پر عذاب آئے گا۔ قوم نے پوچھا کہ حود علیہ السلام کس چیز کا عذاب آئے گا؟ اس کا تذکرہ قرآن کریم نے متعدد مقامات میں پیغمبر فرمایا تاڑی پر ہوا کا عذاب آئے گا۔ جب ہوا کا نام نہ سنیا نا تو کہتا لگایا کہنے لگے ہوا ساڑا کی بگاڑ لے گی، کیا اپنے رب نے بھیج دے، اسی کا انتظام کر لیں۔ قوم نے اپنے بوڑھے اپنے بچے عورتوں کی جگہ جمع کیتا، ایسی جگہ کا انتخاب کیتا جتھے 3 اطراف بڑے بڑے بلند بالا پہاڑ نے اور جڑا درہ خالی سی، قوم دے جواناں نے اپنی طاقت کے اوپر بڑا گمان نے انہوں نے جس طرح سی اٹھان کی دیوار ایک کنارے ملا کے لگا دی ہونا، اس طرح انہوں نے کندھے کا کندھا ملا کے اپنے جوانوں نے دیوار بنا لی۔ اور کیا حود علیہ السلام کیا اپنے رب نو ساڑھے اوپر بھیج عذاب، یہ جو ہوا اللہ پھر دنیا نے دیکھا کہ جب انہوں کے اوپر ہوا چلی، بڑے بڑے طاقت والے جڑے سن وہ انج اڑتے سن کہ جس طرح خجور دا خوش دن کا ہوا جو اڑتا ہے، کہتے ہیں جب آندھی طوفان آندا ہے تو بڑیاں بڑیاں بھاری چیزاں بھی جو ہیں بھی وہ اندر اڑدیاں۔ اسی طرح جنہوں نے اپنی طاقت کے اوپر بڑا گمان سی، بڑا مان سی، کسی بڑے طاقت والے ہوا ساڑا کی بغیر لیں گے۔ پھر اللہ کریم دسیا کہ تسی اپنی آپ کو طاقت والا سمجھتے ہو، فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ، پھر شہر والے نے اپنی بڑیاں کوششاں کی دیا پر اللہ کے حکم کے سامنے کسی بھی کوشش کارگر نہ ثابت ہو سکتی۔ اللہ سمجھے کیا نمرود نے کیا ابراہیم علیہ السلام کیا اپنے رب میرے نال مقابلہ کرے اللہ رب کائنات فرمایا میرے پیغمبر فرما دو اپنے طاقتور جو پہلوان نہ کٹھے کر لیا۔ جب رب کریم نے انہاں پہلوانہ دے مد مقابل کی بھیجا سی بچر بھیجے سی۔ کوئی اگر عقل نال سوچے جائے تو کوئی ہے مقابلہ؟ ایک طرف مچھر نے جو کمزور ترین اور کم عمر، یاد رکھنا سب تو کم عمر جڑا ہے نا وہ مچھر ہے، چند گھنٹے کی ایک عمر ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم نے اس مخلوق نو اس دے مد مقابل بھیجا ہے جڑا سب تو بڑا متکبر ہے، جڑا اعلان کرنے والا ہے الا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں تو دوسرا رب ہے ہی نہیں اللہ۔ جڑا معذور سی نا، جڑا لنگڑا سی، اس کی مالک اجازت دے مینو اس بڑے متکبر کے اوپر مسلط فرما۔ تو لنگڑا مچھر جڑا نا وہ نمرود کے نک رستے دماغ سے جا کے بیٹھ وہ اپنے آپ کو خدا کہلانے والا، اپنے آپ کو بڑا طاقت والا کہلانے والا، وہ جو اوپر مسلط ہونے والا جڑا مچھر ہے وہ معذور لنگڑا ہے۔ جب وہ دماغ کے اندر جا کے بیٹھ گیا نا تو لگا وہ ڈنگ ماروں ایک میرے رب دی قدرت، انہوں جب ڈنگ مارتا نا تو نمرود نے خود ایک ایسا آدمی منتخب کیتا جڑا او دے سر دے اندر لتر مارتا رہے، جنی دیر او لتر مارنے والا لتر برساندہ ہے نہ پیا، اینی دیر مچھر خاموش ہو جاتا ہے۔
جو ہی وہ تھک جاتا ہے مار مار کے، اللہ ڈر اپنے رب کے، پھر وہ مچھر پھر دوبارہ ڈر مارنے شروع کرتا ہے۔ دیکھ تکبر، غرور، انا یہ انسان کی نک خار قبول کر دیتی ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ جس نے بھی تکبر کیتا، جس نے بھی غرور کیتا، میرے رب پھر ایسا مزہ چکھایا، کسیا تو تکبر کرنے والا، تیری حقیقت کی ہے، تیری حیثیت کی ہے، تو تکبر کے میں کر سکتے۔ لیکن دو نہیں بے شمار مثال قرآن کریم نے اندر میں کائنات میں فرمائی۔ ذرا لمحہ فکر یہ غور کرنے دے مقام ہے، کیا رب کریم نے سابقہ قوماں دے احوال اس واسطے بیان فرمائے نے کہ وہ ساری نظر تے ذلیل ہو جائے؟ کس واسطے؟ آپ ذرا غور کریے، سوچئے، لمحہ فکر یہ رب کریم اس واسطے بیان فرمائے نے تاکہ اسی نصیحت حاصل کریں۔ یا جنہ قوماں نے رب کی نافرمانی کی تھی، رب کریم اور ذلیل کر دیتا دنیا کے اوپر۔ میرا ناسی دنیا کے اندر اپنی قبر و حشر کے روز عزت چاہنے تو عزت ایک ہی چیز دے اندر ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر، مولا ملے گا کہ فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ میں تیرے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرماؤں، جن اللہ اپنی رحمت عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت دی رحمت دے نال ان دنیا کے اندر بھی عزت مل جائے گی اور قبر و حشر کے روز بھی عزت ملے گی۔ جنہوں اسی عزت سمجھ لیں نا، اسی یہ سمجھ لیں مال زیادہ ہو جائے عزت ایم این اے بن جائیے، وزیر بن جائیے، وزارت جو سما مل جائے، صدارتہ مل جائے، یہ عزت نہ ہرگز نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اس کرا کہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخصی بادشاہ صاحب جنہیں قرآن پڑھنے والے سبحان اللہ، یہ تھے اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے سنوی ایسی انتخاب کرنے ویلے کم از کم ایسے لوگاں کا انتخاب کریے اور جنہیں قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کو جاننے والے ہیں، اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت گرامی حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سورہ آل عمران تلاوت کریں گے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جب تلاوت کی طرف سوچنے لگ پہ کہ یہ عزت کیڑی عزت ہے کہ اللہ پاک عطا فرمائے، میں بھی عزت والا، حالانکہ وہ باوجود بادشاہ ہوئے پھر بھی وہ اگر دوسرے زاویے کے اندر دیکھا جائے تو واقعی وہ عزت والے سے، کیونکہ اللہ کو ڈرنے والے سے، لیکن پھر بھی جڑا انہاں دے مائنڈ کے اندر عزت سی نا اس کے حوالے کے نال سمجھن واسطے گئے اپنے مرشد کریم جناب حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارگاہ جب پہنچے نا یہ اللہ والیہ کی تعریف صفت ہے۔ جب اللہ والیہ کے کوئی کسی جا کے بیٹھو سارے دنیا کے خیالات ختم، تو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے مرشد کی بارگاہ بیٹھے تو بھول گئے کہ میں کس کام آیا ہوں۔ جب واپس آنے کی اجازت نہیں تو واپس جب جتیوں والی جگہ پہنچے نا تو خیال آیا اے محمود تو قرآن پاک بھی اس آیا مقدسہ کو سمجھن واسطے آیا سائے جو عزت کیڑی ہے جنہیں اللہ عطا فرماتا ہے، میں بھی عزت والا ہوں۔ دنیا بادشاہ عزت والا نہیں ہوتا، دنیا کی نظر کی عزت والا ہے نا، ساڑیاں نظرہ کی بھی ایسی بھی ہے سمجھ لیا۔ ایک طرف بڑا نیکوکار متقی پرہیزگار اللہ کا ولی کامل کھڑا ہوئے، دوسری طرف ایم این اے صاحب کھڑے ہوئے، پاہمیں ہو یہ بندہ کاروبار کر دیو، پاہمیں ہو قبضہ گروہ والے ہو، کیوں جی انتمیں ماڑی لگنی ہے، کسی کسی بھی جائے گی گاڑی لگنی ہے، نفس کے خلاف نہیں، وہ پاہمیں جو مرضی ہوئے پر ہوئے ہو ہے میں نے اپنی ایمان کا فیصلہ کرنا ہے کہ سلامہ کدھر ہوں گے،
ٹھیک ہے اسی یہ عزت والا سمجھ لیں اللہ حالانکہ عزت کی دلیل ہے نہیں عزت کی ہے آؤ ذرا پوچھیے جو سوال حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا آپ نے مرشد کریم کی بارگاہ دے کر جب جتیوں والی جگہ کے کھڑے سن تو واپس لوٹنے لگے مرشد کریم فرمایا اے محمود ہوتے ٹھہر وہ کھڑے ہو گئے فرمایا محمود تو کون ہے عرض کی حضور دنیا کا بادشاہ آپ فرماتے ہیں میں کون ہوں عرض کی حضور اسی درویش فقیر آدمی اللہ کے ولی فرمایا کتنے کھڑا ہے عرض کی حضور جتیوں والی جگہ ہے فرمایا تنو نامی سمجھ نہیں آئی اور عزت کیڑی ہے جڑی اللہ عطا فرماتا ہے دادا علی حبیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قدمہ کے اندر بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے نہیں کہ نہیں بے شک اے وہ عزت جڑی اللہ اپنے بندیاں کو عطا فرمائی ہے العزت للہ عزت اللہ دیا بلے رسول ہی وہ عزت رسول اللہ دیے بلے المومنین وہ عزت مومنہ دیے تو مومن بن جانا مومن بننے واسطے جو سفارش کی ضرورت ہے تو مال کا معیار کے انہیں تولے سونا بھے انہیں انبار چاندی دی اور انہیں عرب یا انہیں خرب دے روپیہ دے کو لوے تو پھر تو جو ہے مومن بن سکنا ہے کیونکہ کوئی ہے دا سٹیٹس نہ تیرے جیب چک روپیہ نہ بھے تو اپنے رب کو ڈرنے والا بن جائے کئی دنہ دفاقہ بھی آ جائے تو اپنے رب نہ محبت کرنے والا بن جا تیرے جسم کے لباس پھٹا پرانا ہوئے تو رسول اللہ کا غلام بن جا اللہ کی عزت عطا فرمائے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے جنہاں دے جسمہ کے اوپر پہنیا ہوا لباس خستہ ہوئے گا انہاں کے بال بھی بکھرے ہوں گے لیکن اللہ عز و جل ہاں وہ علم مقرب ہوں گے یہ وہ لوگ نے جنہوں اللہ عزت عطا فرمائیے جو اپنی زبان تو نکال دیں گے میرا کریم رب الرد نہیں فرمائے سبحان اللہ اے وہ عزت کہ اللہ اپنے بندے کو عطا فرمائے بہرحال بات ایسی کر رہے ہیں کہ یہ سابقہ قوموں کے احوال اس واسطے بیان فرمائے نہیں کہ سانوں سمجھایا جائے یہ دیکھو جب میرا غضب انہاں کے اوپر ہویا کہ غضب کیوں ہویا بوجہ نافرمانی دے غضب کیوں ہویا بوجہ نبی دی بات نہ منن دے پھر جب انہاں قوموں کے اوپر میری طرف عذاب آیا تو انہاں کی طاقت نہ بچا سکی انہاں کی کوئی بھی چیز کم نہ آئی کہ لوگوں نصیحت حاصل کرو سانو سمجھان واسطے سابقہ قوموں کے احوال بیان فرمائے اللہ کریم سب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے رب کائنات ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَبْنَا فِي الْبِلَادِ اللہ اکبر رب کریم ارشاد فرمایا تو دیکھیں کنیا قوماں جب ایسا انہوں نے گرفت فرمائی حالانکہ بڑے طاقت والے سن پھر انہوں نے طاقت انہوں نے کم نہ آئی حل من محیث پوچھے سوالی انداز سے اگر او کدھرے بھاگ نہیں سکے تو تو پوچھا جاتا ہے کہ تسی رب دی نافرمانی کر رہے ہو کہ تسی کدھرے بھاگ سکتے یہ جب وہ کدھرے بھی نہ جا سکے ساری زمین تے اللہ دی ہے حکومت اللہ دی ہے یہ دنیا دنیا والا معاملہ چلو جی پاکستان جی کیتے جرائم دوسرے ملک دیتا کہ بنا لالی انج نہیں ہونا ہے یہ معاملہ رب دا ہے یہ ساری زمین اللہ دی ہے یہ حکومت اللہ دی ہے بادشاہت اللہ دی ہے جب اللہ گرفت فرماتا ہے نا تو پھر کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا نہیں سکتا آیت نمبر 37 رب کائنات ارشاد فرمایا یہ لمحہ فکری ہے یہ میرے تو تاڑے واسطے بات ہے پہلے تے رب کریم پہلے قوموں کا ذکر فرمایا نا اور یہ اگلا حصہ میرے اور تاڑے واسطے رب کریم فرمایا ان فی ذالک لذکرا یہ دے اندر تیرے واسطے نصیحت ہے اور نصیحت کدو تمہیں ملے گی جب لمن کان لہو قلب تیرے اندر ہو ایک قلب ہمیں یا اللہ قلب تے سارے دے اندر ہی ہے رب کریم فرمایا بعد دیکھو نا دروازہ ہوتا ہے
دروازہ تو ہے بھی پر ان کو تالا مار دیتا بندہ اتوں نہیں گزر سکتا نہیں گزر سکتا یہ دین دل تے ہے بھی پر ختم اللہ علی قلوبہم رب فرمایا جب دلان کے اوپر مہر لگا دینا نا تو پھر دلان جو بات نہیں اتر دی دل تے ہے رب کریم فرمایا لمن کان لہو قلب اگر تیرے کو دل ہوئے وَأَوْ الْقَسَّمْعَ تیرے کو کان ہونے سننے والے اور کان تے سارے ہونا نہیں وہ بھی سن دینے ہوئے نصیب سننیا رب کریم ارشاد فرمایا وہ کان تے ہے نہیں پر انہاں دے اوتے ڈاٹ لگی ہوئی ہے تے کان ظاہر دے کان نے کام بھی وہ صحیح کر دے سن پر انہاں دے اوپر کفر کی ڈاٹ لگ گئی ہے وہ سن نہیں سکتے اچھا رب نے کہنا فرمایا یہ اگر تو چاہنا ہے نا کہ تیرا کان بھی صحیح کام کرے تو تیرا دل بھی یہ کان دا تے دل دا ربط کی ذرا دیکھنا لیکن تھوڑا جا یہ دا ربط کی یہ دا تعلق کی رب کریم یہ دو چیزاں کیوں بیان فرمائی ہیں یاد رکھو کان دا کام میں سننا کان دا کام میں سننا سن کے پھر وہ ٹرانسفر کرتا دل وال آنکھ بھی ویکھ دی ہے نا ویکھ کے ٹرانسفر کر دیے دل وال کہ دلی اور لگی ہوئے جائے گا کچھ نہیں اللہ رب کریم ارشاد فرمایا شرط ہے کہ تیرا دل بھی کم کرے کیویں کم کرے اللہ اکبر او دے اندر میری بات اتر جائے جب تیرا اکھاں بھی کام کرن تیرے کان بھی کام کرن کہ تیرا دل بھی زندہ ہوئے وہ نصیحت نو کرے قبول وہ نصیحت نو کرے قبول کر کے پھر وہ دے عمل کر لے کہ پھر وہ دے واسطے یہ عزت دا سبب ہوئی اگر وہ سن کے اگر وہ دیکھ کے کیا ابو جہل نے نہیں سی پہچانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع تشریفہ وغیرہ نے نہیں سی پہچانے دیکھیا جانتے بھی سن لیکن رب کریم فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم رب کریم اس مقام پہ ارشاد فرمایا مولا اگر تیرے تے ایمان بھی ہوگے تیرے رسول دے اوپر بھی ایمان ہوگے تیری کتاب دے اوپر بھی ایمان ہوگے تو پھر کوئی کڑیا کوئی ایسا طریقہ کہ ساڈا دل سننے والا ساڑھے کان سننے والے بن جائے دل سمجھنے والا بن جائے فرمایا پھر سن اپنے اندر رکھ اللہ کی محبت اپنے اندر رکھ رسول اللہ کی محبت اپنے اندر رکھ اس کتاب کی محبت تو پھر محبت رکھ کے تو کی کرنا ہے وَهُوَ شہید جب تیرے سامنے قرآن پڑھیا جائے تو حاضر رہ شہید ہمارا کیے حاضر شاہد موجود ہونا پھر متوجہ ہوگے توجہ دلال قرآن سن توجہ دلال سمجھ پھر جب سن کے سمجھ کے پھر اگلا کام ہے کارج عمل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب تیرے سامنے قرآن پڑھیا جائے نا تو اس ویلے متوجہ ہو کے سنو تنگ نہیں پہنا 15 منٹ ہو گئے لگتا کہ نہ ہوگی شوق دینا سن جب محبت دینا سنے گا کہ قرآن تیرے اندر اترے گا جب قرآن تیرے اندر اترے گا پھر تیرا کریم رب تیرے اپنی رحمت آمین فرمائے گا واحد دعوانا